بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا قدیرا بصیرا، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 794 ہے، 794، اور آج سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 63 اور 64، 63 and 64۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الم یعلم، کیا وہ نہیں جانتے، انہو کہ بے شک، من جو، یحادد مخالفت کرے، اللہ کی، ورسول اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ تو بلا شبہ، لہو اس کے لیے ہے، نار جہنم کی آگ، خالدن وہ ہمیشہ رہے گا، فیہا اس میں، ذالک یہ ہے، الخزی رسوائی، العظیم بہت بڑی، یحذر ڈرتے ہیں، المنافقون منافق، ان اس بات سے کہ تنزل نازل کر دی جائے، علیہم ان پر، سورتن کوئی سورت، تنبئہم جو انہیں بتا دے، بما جو کچھ کے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، قل کہہ دیجئے، استہزئوا تم مذاق کرتے رہو، ان بے شک اللہ مخرج ظاہر کرنے والا ہے، ما وہ بات جس سے تحذرون تم ڈرتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لے تو یہ بات طے ہے کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ دوسری بات، یہ بڑی بھاری رسوائی ہے۔ نمبر 3، منافق لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کہیں کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں ان منافقوں کے دلوں کی باتیں بتلا دے۔ نمبر 4، کہہ دو کہ اچھا تم مذاق اڑاتے رہو۔ 5ویں بات، اللہ وہ بات ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے تھے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی زجر و توبیخ کی ہے کہ کیا ان منافقوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اور اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لے گا اور نبی کی تعظیم و محبت سے متعلق جو حدود مقرر ہیں ان سے تجاوز کرے گا اور زکوٰۃ و صدقات کی تقسیم میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کرے گا، اس کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ اس کی سزا دوزخ ہے، جس دوزخ میں وہ ہمیشہ رہے گا اور دردناک اور ذلت آمیز عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور وہ عذاب بڑی ذلت والا عذاب ہوگا اور ان لوگوں کی بڑی بدبختی ہوگی۔ منافقوں کی حالت یہ ہے کہ انہیں خود اپنے معاملے کی حقیقت معلوم ہے، انہیں معلوم ہے کہ وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آسمان سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کے بارے میں وہ شک اور تردد میں مبتلا ہیں۔ ان منافقین کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی صورت رسول عربی پر نازل نہ ہو جائے جس میں ان کے اندر کی حقیقت جو ان کے نفاق سے متعلق ہے اس کا پردہ کہیں فاش نہ ہو جائے اور ان کے رازوں کا انکشاف نہ ہو
جائے. جیسا کہ خود یہ سورہ توبہ ہے جس میں منافقوں کے دلوں کی باتوں کو ان کے راز مسلمانوں کے سامنے ظاہر و باہر کر دیا گیا، ان کے نفاق کا پھاندا پھوڑ دیا گیا. اسی لیے سورہ توبہ کے یہ نام بھی ہے الکاشفہ والفاضحہ، یعنی رازوں کو کھولنے والی اور اندر کی حقیقتوں سے ظاہر آگاہ کرنے والی. اس صورت نے مسلمانوں کو وہ باتیں بتلا دی جو ان منافقوں کے دلوں میں تھی. یہ منافقین اپنی مجلسوں میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اسی حقیقت کو اس آیت میں بتلا گیا. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان باتوں کو بتا دے جو ان کے دلوں میں ہے. آپ فرما دیجئے کہ تم مذاق اڑا لو، بلا شبہ اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو. جس قدر منافقین ان کے رازوں کے فاش ہونے کے سلسلے میں ڈر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی قدر ان کے رازوں کو فاش کر دیا اور ان کی اندرونی شرارتوں اور خباثتوں سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو باخبر کر دیا. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 5 میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو وعید سنائی گئی ہے. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مہین. یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے تھے، اور ہم نے واضح نشانیاں نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 20 میں یوں کہا گیا. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے، سرکشی کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.